ایک تو ہے حق بات پر چپ رہنا، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، بلکہ وہ جو کرے تو جہنمی ہو جائے، اور اس کے برعکس پسندیدہ عمل کیا ہوا؟ اما بنعمتک فحدث۔ لیکن بخل کا جو اصل معنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل معنی بخل کا کیا ہے کہ جیسے تمہیں کوئی حق معلوم ہو اور اس حق کا تم ذکر نہ کرو، کسی سے چھپا کے رکھو، کنجوسی کرو حق کے معاملے میں۔ جیسے اب مجھے عالم غیب کے راز پتہ چلے، ریاض الجنہ کے راز پتہ چلے، تو مجھ سے یہ رہا نہیں گیا، اس لیے نہیں کہ واہ واہ بلے بلے ہوگی، بلکہ اس لیے کہ کائنات میں پہلی دفعہ یعنی وہ ذات ہمارے سامنے جلوہ نما ہوئی، اور اس ذات نے اگر ہم کو کچھ بتایا ہے تو اس ذات کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کتنے کچے پیٹ کے لوگ ہیں۔ نہ تو اس نے ہمیں کوئی یہ پابندیوں میں جکڑا کہ بھئی یہ بات صرف تیرے لیے، کسی اور کو نہیں بتانا۔ اتنی خوش فہمی تو ہم کو خود بھی نہیں تھی کہ بھئی میں اتنا خاص ہوں کہ صرف یہ راز میرے لیے ہی اترا ہے۔ یہ تو ایک وشفل تھنکنگ ہو جاتی نا۔ پھر دوسرا یہ کہ بھئی اگر ایسی نایاب نعمت میسر ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی، عطا ہے یہ، ہم نے سوچا کہ یہ تو بات چھپانے والی نہیں ہے استاد، اس بات کا تو ڈھنڈورا پیٹنا ہوگا۔ حالانکہ ہم نے ایسا کیا نہیں، ہم نے ڈھنڈورا پیٹا نہیں اس کا، ہم نے ان میں سے 2-4 باتیں، زیادہ نہیں، 2-4 باتیں گنی چنی، جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر اس میں سے 1% آپ جان لیں تو آپ کپڑے پھاڑ کے جنگل میں نکل جائیں۔ یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں کہ حق بولو حق بولو۔ حق اتنی خطرناک چیز ہے کہ تشریف کے جو ہے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے حق، لہٰذا حق ہمیشہ ٹائم ریلیزڈ ہونا چاہیے۔ تو اب بخل یہ ہے کہ آپ کو ایک حقیقت کا یعنی علم ہے، لیکن وہ آپ چھپا لیتے ہیں۔ اب چھپانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوستی کے لیول پر، جیسے میں اور حسیب دونوں ہم ٹرائل دینے کے لیے جاتے ہیں کرکٹ کے لیے، اور میں سلیکٹرز کو بتاتا نہیں ہوں کہ یار یہ بڑا اچھا پلیئر ہے، میری ریکمنڈیشن ضروری ہے، میں سینئر پلیئر ہوں تو وہ میری بات پر جو ہے بھروسہ کریں گے، اور میں اس کے ٹیلنٹ کو چھپا لوں، نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے حسد کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں نے بتا دیا تو یہ سالا آگے نکل جائے گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اب تو یہ حسد ہو گیا نا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ سرکار گوہر شاہی کی ذات سے متعلق اگر کوئی راز آپ کو مل جائے اور آپ کا اپنا ایمان نہ ہو اس پر، تو اس بے ایمانی کی وجہ سے بھی آپ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ سرکار نے جب عالم غیب کے رازوں پر گفتگو فرمائی تو وہ ایک واحد گفتگو تھی جو سرکار نے امریکہ کے شہر سیاٹل میں فرمائی۔ ہم ایک ہوٹل میں تھے اور ٹھہرے ہوئے تھے سرکار کے ساتھ، تو لوگ ملنے کے لیے آئے سرکار سے، دور دراز علاقوں سے، کوئی اوریگن سے آیا، کوئی کیلیفورنیا سے آیا ہوا تھا، کوئی سیاٹل کا ہی تھا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، بالکل نئے لوگ جن کو ذکر قلب کا نہیں پتہ تھا۔ اور سرکار نے اس دن ان کے سامنے ذکر قلب کی بات نہیں کی، عالم غیب کی بات کی۔ عالم غیب کیا ہے؟ عالم غیب میں کون ہے؟ وہ چھپا ہوا خزانے سے کیا مراد ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آتے ہوئے کیوں روکا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا ٹھہر جائیے، میں صلاۃ میں ہوں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گھپ اندھیرے سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا عرش پر، تو پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے جاتا ہے تو اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ اندھیرا کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اکثر لوگ جو دیدار کرتے ہیں وہ تو سامنے آمنے دیدار ہوتا ہے، اس کے بعد کلٹی چھٹی، چلو جاؤ، ان کو تو موقع نہیں ملتا کہ وہ اللہ مڑے گا کہیں جائے گا تو دیکھیں گے، وہ اسی وقت چھٹی۔ یہ تو حضور تھے جنہوں نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مڑ کے گیا ہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، گیا کہاں ہے؟ اب ایک تو معراج شریف ہو گیا، یہ تھا جسمانی۔ سرکار گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک جسمانی معراج ہوا اور 34 معراج روحانی طور پر بھی ہوئے تھے۔ وہ 34 معراج جو روحانی طور پر ہوئے تھے، آپ مجھے بتائیں کیا ہر معراج کے اوپر ایک ہی چیز ہوگی؟
ہر معراج کے اوپر ایک ہی تحفہ ملا ہوگا. جو جسمانی طور پر معراج پہ گئے تھے اس پہ نماز کا تحفہ ملا، جو روحانی طور پر معراج پر گئے تھے اس پر کون سا تحفہ ملا 34 مرتبہ؟ کون سے تحفے تھے وہ؟ اب اتنی جلدی نہیں کرو نا. بتائیں گے نا، بالکل بتائیں گے. بھائی جو اور 34 معراج ہوئے تھے ان میں کیا ہوا؟ ان میں ساتھ کون تھا؟ کہاں تک گئے تھے؟ یا تو یہ کہہ دو کہ امام مہدی گوھر شاہی کے ماننے والے امت میں نہیں ہیں. اگر امت میں شامل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ غوث پاک اور ان کے مرید تو معراج میں شامل تھے، امام مہدی کے فالوور شامل نہیں ہوں گے معراج میں؟ یا تو کہہ دو کہ امت سے خارج ہیں. اور اگر امت میں ہیں تو پھر غوث پاک کے مریدوں کی کیا مجال جو وہ چلے جائیں اور امام مہدی کے پیروکار پیچھے رہ جائیں. تو کتنی معراج ایسی ہوئی ہیں کہ جس معراج میں امام مہدی کے فالوور ساتھ گئے ہیں. 17 معراج ایسی تھیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے پیروکار کو اپنے ساتھ رکھا پورے معراج کے واقعے میں. اب آپ سے میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی، یہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ گفتگو ہے اللہ، حضور اور جبریل کی. کیا آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تھے تو اس وقت جو ہے جبریل نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو سلام کیا ہے تو اور کس کس کو سلام کیا؟ اب یہ دیکھیے آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ کون تھے جن کو اس وقت سلام کیا جا رہا ہے؟ غائب تھے یا حاضر تھے؟ تبھی کہا الصلاۃ معراج المؤمنین. اگر یہ کہے کوئی اس وقت کہ تم معراج کی بات کر رہے ہو، میں تو حضور کے ساتھ ہی تھا معراج کے موقع پر، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں. نہیں، کوئی اور کہے، میں اپنی طرف نہیں کر رہا. کہ اگر کوئی گیا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ جی بھائی میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے معراج میں اللہ کو دیکھا، میں شہادت دے رہا ہوں. تم کیسے شہادت دے رہے ہو؟ ہم وہاں کھڑے تھے نا، ہم کو تو سلام کیا گیا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کون سے بندے تھے وہاں پر؟ صالحین، وہ بھی موجود تھے معراج پر. آہستہ آہستہ چلیں گے لیکن پہنچیں گے. تو اب سرکار نے وہاں عالم غیب کی باتیں بتائی. ان لوگوں نے سوال بھی کیے، لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ایک نے یہ کہا کہ بھئی کلمہ ہے، کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی، لوگوں نے کہا خدا نہیں. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں کہا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو یہاں نفی جو ہے الہ کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. تو اب یہ جو بخل ہے، یہ بخل جہنمی روحوں کا شیوا ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. یار پیسے خرچ کرنا نہ کرنا اتنے بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں رب کی طرف سے حق آیا اور تم یا تو نفس کے خوف کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا اس ذات سے بغض کی وجہ سے زبان پر تالا لگا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ ہے بخیل. گوھر شاہی کا ماننے والا بخیل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس بخل سے بچنے کے لیے وہ زور زور سے شور مچاتا ہے، گوھر شاہی کی عظمت کا ڈنکا جو ہے نا پیٹ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے نا وہ سکون ملتا رہے کہ میں بخیل نہیں ہوں. اور یہ اللہ کا حکم ہے. ایک تو ہے حق بات پر چپ رہنا، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، بلکہ وہ جو کرے تو جہنمی ہو جائے. اور اس کے برعکس پسندیدہ عمل کیا ہوا؟ اما بنعمتی کا فحدث. جو آپ کے رب نے آپ کو نعمت دی ہے چپ کر کے نہ بیٹھ جانا اس پہ، خوب شور مچاؤ، خوب شور. گوھر شاہی نے یہ دیا ہے، گوھر شاہی نے یہ دیا، گوھر شاہی نے وہ دیا. خوب ان کی عظمت کا نقارہ جو ہے وہ گونجے. ایک ایک شے جو گوھر شاہی نے عطا کی ہے اس کا چیخ چیخ کر کے اعلان کرے، چرچا کرے اپنے مالک کا، پوری کائنات کو بتائے، سب کو بتائے کہ میرے گوھر نے یہ دیا مجھے، میرے گوھر نے یہ کیا میرے لیے، میرا گوھر ایسا عظیم ہے، میرا گوھر اتنی بابرکت ذات ہے. اس کا چرچا کرے. کرنا اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگا. سرکار گوھر شاہی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟
تو ان کا چرچا کرنا کیا ہے؟ این اللہ کی ذات کی فرما برداری ہے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی اللہ کی نعمت ہے، آپ کچھ اور سمجھتے ہیں؟ نعمت ہے نا۔ تو اب دو کام ہیں آپ کے پاس، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے وہی میرا موقف جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے دونوں جگہ سے۔ ایک جگہ تو یہ کہا کہ حق اور باطل کو ملانا مت، اور دوسرا اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت میں کیا کہا؟ اور جب حق تمہیں معلوم ہو تو ہرگز مت چھپانا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپانا مت، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپانا مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تجھے جب معلوم ہو تو۔ یہاں منع کیا کہ اگر حق معلوم ہے تو چھپانا نہیں، اور وہاں کیا کہا؟ اما بنعمتی ربک فحدث، اور رب کی نعمت جو ملی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ اس لیے بس میں گوہر کر دیں، میرے نزدیک تو کائنات کا سب سے عظیم ترین عمل یہی ہے، بس گوہر کرتا رہے آدمی زندگی بھر، اندر گوہر باہر گوہر، میں گوہر ہی گوہر کرے۔ Amra TV, the place to connect with God.